وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس فتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ یہ دین کی باتیں یہ دل کی دوا ہوتی ہے، الحمدللہ دل کی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے، ان کے سننے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ روح افزا ایک شربت بھی ہے، وہ آپ کے جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، دین کی باتیں یہ دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی
اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ رات مہمان تشریف لائے ہوئے، ان میں سے ایک اٹلی کے مہمان تھے۔ اٹلی وہ جاتے ہوئے پوچھنے لگے علیحدگی میں کہ مجھے وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ پہلے کچھ مہمان باہر چلے گئے، میں نے کہا یہ سوال تو ایسا ہے، اس کا جواب میں سب کو پیش کروں۔ پھر باقی مہمانوں کو پھر میں نے دوبارہ گھر میں بلایا، میں کہا آپ بھی سنو، پھر ان کو بٹھایا کہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو میرے حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ کیا سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے رہا؟ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ مشکل سے نکالا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب یہ کتابیں ہیں، ہم آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں نا، چلو وہ بھی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، وہ بھی یہ مشکار شریف ہے۔ میں نے سکون کا منہ نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، مجھے تو انگریزی نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ سے اچھی انگریزی جاننے والے ہیں۔ بات تو ایسے ان کی زبان انگریزی، لیکن دین کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک بھائی ترجمان تھے، وہ ترجمہ کر دیتے اور ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ رہے گا۔ وہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی ہے، یہ دیکھو یہ سب حدیثی کی مبارک کتابیں میں رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، اور لقب آپ کا امی ہے۔ امی اور بھی القاب ہیں، لیکن ایک لقب امی ہے۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الامی، دروشی پہ بھی نبی امی کا ذکر ہے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، ان کے معلم استاد براہ راست اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے بھائی سلطان صاحب، یہ دماغ ہے، دماغ یا کہیں جس کی وجہ سے ہم دماغ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے نا، رکھی ہے اللہ نے
سمجھ عطا فرما رکھی ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھیں، لیکن یہ سب دماغ کی ڈبی کی برکت سے ہے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بعض باتیں بار بار اللہ کہلواتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 سلسلے ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ سہروردی ہے، بزرگوں کے سلسلے ہیں یہ سب۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے۔ ایک روایت نقل کی ہے عوارف المعارف میں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، اور عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں سے، عقل کے 99 حصے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور اس کو عطا فرمائے گئے، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ آج جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، طلباء ہیں یا عالم بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں اے گل میری عقل وچ نہیں آتی، اے گل میری عقل وچ نہیں آتی، تیری عقل ہے کہ نہیں جی کہ سب کچھ وچ آ جائے؟ کیا ہے آپ پاس مٹا دے اپنے آپ کو، ہماری کیا عقل ہے بھائی؟ ہماری عقل کی معراج یہی ہے کہ اپنی ہم عقل و شعور کو، اپنے فہم کو حضور کے مبارک قدموں میں ڈالتے رہے، یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ حضور کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر اور اپنی عقل اور فہم کو پیچھے کوسوں دور رکھتے تھے، اور حضور کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں پھر کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرماتے ہیں انوار کے حوالے سے کہ جہاں ہمارے ظاہری حواس ظاہرہ اور باطنہ، یہ 5 حواس ظاہرہ ہے، قوت باصرہ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت، یہ بھی ایک حادثہ ہے، ایک حصہ ہے یا کلام، علم کا ذریعہ ہے یا کلام۔ آنکھیں ہیں نا، آپ دیکھنے سے علم حاصل ہوگا آپ کو، الحمدللہ۔ حواس ظاہرہ قوت سامع، سننے کی قوت، یاد رکھو کتنی باتیں ہیں جو سننے کے لیے معلوم ہوتی ہیں۔ قوت شامہ، یہ ناک، سونگنے کی قوت، یا کہا سونگنے کی قوت، یا کہا یہ ناک میں اللہ نے ایک باریک پردہ رکھا ہوا ہے جس میں اللہ نے سونگنے کی قوت رکھی ہے، یا کہا یہ جتنی خوشبوئیں ہیں نا، اب آپ دیکھ لیں یہ ہاتھ تو کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے، یہ سونگنے کی جو اللہ نے حص ہے وہ اللہ نے ناک کے اندر رکھی ہے۔ یہ ساری یہ ادھر کی دکانیں ہیں، یہ اسی کے لیے ناک کی حص کے لیے، ناک کی حص ختم ہو جائے یہ خوشبو کی ساری دکانیں بند ہو جائیں۔ قوت ذائقہ ہے، ذائقہ یہ چکھنے کی قوت، یہ زبان کے اوپر اللہ نے ایک باریک پردہ رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ ساری مٹھائیاں اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ آپ دیکھ بہترین ذائقہ لکھا ہوتا ہے۔ میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک خاتون پردے متلانے لگی کہ میری قوت ذائقہ جو ہے وہ چکھنے کی قوت وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ بیچاری ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں میٹھی چیز کھا رہی ہوں یا نمکین چیز کھا رہی ہوں۔ اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے، یہ ہسپتال میں چلے جائیں
اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا پتہ ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے کہ جہاں ہمارے حواس کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ہمارے حواس کی انتہا ہوتی ہے، ایک قوت لامسہ ہے، چھونے کی قوت یاد رکھو کہ یہ چیز نرم ہے، یہ گرم ہے، ہاں یہ پورے بدن میں رکھی ہے صلاحیت، یہ پورے بدن میں آپ بدن میں آپ کسی حصے پر آپ کوئی چیز لگائیں گے فوراً اس سے پہچان لیں گے کہ یہ چیز گرم ہے نرم ہے، آپ یہ پورے بدن میں قوت رکھی ہے۔ تو ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے جہاں ہمارے حواس کی انتہا ہوتی ہے آگے وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے، آگے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ پھر اگلا عقل ہے نا، یہ تو بہت جلدی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ سب یہ وہی ہے، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ عقل سے نہیں لکھی گئی، یاد رکھنا یہ وحی کے نور سے لکھی گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے۔ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ہاں، لیکن آپ کے سینہ اطہر سے جو فیض یاب ہوئے انہوں نے پھر یہ سب چیزیں محفوظ کیا، سینہ محفوظ کی اور لکھنے کے ذریعے محفوظ کیا کرنا۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ خود اللہ میں فرما رہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے یہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ بیکار نہیں ہے، باکار ہے۔ اس کی زندگی بڑی با مقصد زندگی ہے آگے، اور اس زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے احکام دیے ہیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے عطا کیے ہیں۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، یاد رکھنا راستے میں ہے لگا۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غرض یاد رکھنا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غرض یاد رکھنا۔ یہ غرض بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر ایک کو ہر ایک کے سینے میں یہ غرض زندہ اور تابندہ رہنی چاہیے۔ ہاں اس کے اوپر دھیان لگا رہے جاتا، بادشاہ بھی سمجھے کہ میں یہ جو شاہی محل ہے یہ میرے لیے گھر نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑیوں کو سمجھے کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بات سے بات بڑھ گئی، میں کس طرف چلا گیا ہوں، میں شروع میں کر رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو میرے حضرت فرمائے، دیکھو اللہ والوں کتنے پیارے جملے، میرے حضرت فرمائے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی۔ سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے، لانا منع ہے،
بھائی شفیق سے یہ سو رہے ہیں نہ خالدہ، یہ ساتھ سونے والے ساتھی، ہاں جگہ دو بھائی شفیق، چلو بڑا لمبا سفر کر آئے اور سو گیا تھا۔ چلو بیچارے دور دراز سے، مجھے اندازہ ہے مختلف علاقوں سے، خیر یہ جگہ ایسی ہے، یہ مجلس ایسی ہے، اس میں سو کر بھی چلے گئے انشاءاللہ جنت میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ چلو نیند آ جاتی، مجھے اندازہ ہے کئی بھائی دوسرے شہروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہاں سے، لاہور، یہاں کوئی گلی محلے سے شاید کوئی 2-4 ساتھی بھی آتے ہوں، لیکن زیادہ تر باہر سے آتے ہیں مہمان بیچارے، یہ دین کی محبت لے کر آتی ہے۔ حاجی بشیر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے اگر فرصت ملے آپ بزرگوں کی محبت کا نام لے کر شکریہ ادا کروں، میں جانتا بعض ساتھی ایسے ہیں صرف وہاں لگے ملازم ہیں اور اپنی جمعے کے دن صرف جمعے کے لیے چھٹی لے کر آتے ہیں، بعض جیسے موقع ملتا ہے بیچارے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر گیا کیا رہا پیچھے، لانا منع ہے، خود بخود آ جائے، ان کی پرواہ نہ کریں، چاہے 24 گھنٹے آتے رہے لانا، خود نہ لائیں یا رکھنا۔ یہ جو وسوسہ کہتے ہیں، ایک ہے الہام اور ایک ہے وسوسہ، گناہ کا خیال دل میں آئے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، نیکی کا خیال دل میں آئے اس کو الہام کہتے ہیں۔ گناہ کا خیال دل میں آئے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو گناہ کے خیالات آتے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو ایک پہلوان ہے نا، پہلوان، یہ جو کھاڑے میں ایک کشتی جیت لے، کھاڑے میں ایک کشتی جیت لے، بہت پہلے کی بات ہے، آپ میں سے یہاں زبیر عرف جھارا پہلوان ہوتے، جھارا پہلوان، بھائی فاروق صاحب یاد ہوگا، میں نے بھی دیکھا ان کو، آج سے کچھ 40 سال 43 سال پہلے کی بات ہے، میں جامعہ مدنیہ میں پڑھتا تھا، تو میں آ رہا یہ ٹیکسائلی ہے، ٹیکسائلی وہاں کیا پتہ نہیں دربار کی طرف آ رہا گلی میں سے، وہ بھی سامنے سے آ رہے ہیں، بڑے بھاری پہلوان تھے، انہوں نے ایک کشتی جیتی تھی، ایک کشتی، اس سے ان کی شہرت ہوئی آگے، اور ہم حالانکہ اس میں جو انعام ملتا ہے اس کی بھی کیا حقیقت ہے۔ میں بعض گھروں میں گیا، وہاں پر نے کپ رکھے ہوئے کہنے لگے یہ ہم نے انعام میں جیتے، یعنی دنیا کا انعام بھی حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے، نہ کوئی پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے جا رہا تھا، یہ دنیا کے انعام کی حقیقت جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، پھر کہیں ایک مرتبہ، پھر کہیں یہ کتنا بڑا انعام جیتا ہے آپ نے، کتنا بڑا انعام جیتا ہے، اور یہ حقیقی انعام ہے۔ ہاں یہ کوئی دنیا کا انعام تو بس وقتی سے ہوتے ہیں، بعض تو بالکل فرضی ہوتے ہیں، یاد رہا ہے، ان سے کوئی نفع نہیں لیا جا سکتا، یاد رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی شیلڈ مل گئی یا رکھنا، بس وہ ایک رکھنے کی چیز ہے، بس میرا خیال کچھ زیادہ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی۔
ایک مرتبہ پھر کہہ لیں لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام دیا جو ان خزانوں کے مالک ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں، وہاں جوہانسبرگ ہے، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کے قریبی مدرسہ تھا، وہاں پر بات چیت تھی اور سامنے وہ سونے کا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ میں کہتے ہوں یہ سونے کا پہاڑ، یہ مٹی کا پہاڑ ہے، اس کے اندر کچھ سونے کی دھاتیں ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ وہاں سونے چاندی کے محلات ہیں اللہ، وہاں کوئی سونے کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہلے سے یاد رکھا اور سونا بالکل ہے، ہر چیز صاف الحمدللہ۔ آخر کی سب باتیں برحق اور سچ ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے ایسی ہے آخر کی۔ کیا ابھی آپ تشریف لائے ہیں کہ باہر سورج چمک رہا ہے یا یہ اللہ میں نے چمکا رکھا ہے، کوئی آپ آتے ہیں ہم نے کچھ چمکا سکتے میرا۔ اب رات کو اندھیرا تھا، ہم نے کتنے بلب جلائے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام دیا تھا۔ یہ یونیورسٹیوں میں بعد یہ دہری ہوتے ہیں، دہری ہے، یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کیا کرے نا، غلط ماحول سے بچا کرے، غلط صحبت سے بچا کرے نا۔ ایک بھائی وہ یہ سنترے بیچ رہے، سنترے بیچ، اب آپ نے بھائی فاروق صاحب دیکھیں سنترے؟ ہاں جی، یہ مالٹے کی بوڑھی شکل ہوتی ہے، مالٹے کی بوڑھی شکل کہتے ہیں۔ کچھ ساتھی لے کر آئے تھے، پھر میں نے طلباء کو دکھلایا، سنترے بیچ رہے، بولی لگا رہے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ ایک اللہ والے بزرگ قریب سے گزر رہے، وہ وجد میں آ گئے، وہ بولی کو سن کر وجد میں آ گئے، کہتے یہ تو بڑا اچھا جملہ کہہ رہا ہے، بڑا اچھا کلمہ کہہ رہا ہے کہ اچھے سنترے، یعنی اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، یعنی جن کے سنگ اچھے ہوں وہ تر گئے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کری ہے۔ آپ شکر ادا کریں، ہم شکر نہیں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ادا بتا رہے ہیں۔ یہ قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما ہے، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، اور شیرا والا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال کا قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من النار، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ یہ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویہ کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے جامع مدنی ہے، وہاں رائے قریب جامع مدنی مدرسہ ہے، جب میں آج سے کوئی 23 سال پہلے وہاں پر حاضری ہوئی، وہاں طلباء گئے، وہاں پر پہلے وہاں 4 دیواری بھی نہیں تھی، اب تو خیر 4 دیواری ہے، پہلے 4 دیواری نہیں تھی، تو رات کے وقت، اور وہاں قریب ہی قبرستان ہے، قریب ہی قبرستان، رات کے وقت ایک قبر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی، رونے کی آواز آ رہی، قبر سے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ تو دیوار نہیں تھی، وہ طلباء نے بھی آواز سنی ہے، پہلے طلباء بھی گھبرائے،
لیکن پھر طلباء نے ہمت کی، وہ قبرستان گئے، اس عورت کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی. پھر تلاوت کے بعد پھر وہ آواز بند ہو گیا. لگتا ہے ایسا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے معاملے کو اللہ نے یعنی جو عذاب کا معاملہ ہے اللہ نے اس کو روک دیا. اللہ اپنی آج میں بھی آنے سے پہلے احوال السالکین پڑھ رہا ہے. لوہی رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرمائے لگے اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. میں ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. وہ پھر تو جنازے کے بعد جنازہ ہو گیا پہلے تو وہ ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو وہ قبر کے احوال منکشف ہو گئے. وہ جیسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب یاد ہو. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ اپنی مہربانی. فوراً وہ ان کے گھر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ تم بس گھر میں جو کچھ موجود ہے بس انہیں کھانا وانا پکاؤ اور صدقہ خیرات کرو جا کر. بہرحال گھر والوں نے پھر فوراً صدقہ خیرات کیا ہے. جو کچھ تھوڑا بہت گھر میں تھا ان کے سامان کا جو بچا ہوا اس سے صدقہ خیرات کیا کرو. یعنی کوئی کھانا وانا پکایا، صدقہ خیرات کیا اور پھر لوگ کھاتے رہے، آگے کھاتے رہے. بہرحال پھر وہ دوبارہ وہ کھانا کھلانے کے بعد پھر دوبارہ قبر پر حاضر ہوئے. دیکھا تو قبر کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے. پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، ٹھنڈی. لگتا ایسا ہے فرمانے لگے کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ گیا جو کھانا کھا کر چلا گیا، اللہ نے اس کی برکت سے اللہ نے قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیا. بس اللہ اپنی مہربانی فرمایا. قبر کا معاملہ بھی دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. بھائی ہمارے بالوں کی سفیدی آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی مست میدان ہوگا جنا دے گا. آخر ہم نے بھی جانا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اور اچھے الحمدللہ مثال بھی. یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے. یہ قادیانی یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں. تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت اس وقت آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی فتح نہیں ہو سکتا. بعض کہتے ہیں ان کے اخلاق ایسے اخلاق نہیں، یہ اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ان کے جو میٹھے بول ہوتے ہیں یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ان کی چائے میں بھی زہر ہے، ان کے بسکٹ میں بھی زہر ہے. نہ پیا کریں گے ساتھ اللہ. جو حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے وہ حضور کے غلاموں کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے جتنا بغض کا اظہار کریں گے تو اتنا ہی حضور کی ذات اقدس سے محبت میں اضافہ ہوگا. یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ان کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں. اور ان کی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ حضور کی ختم نبوت کی بغاوت میں اور ختم نبوت کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ نجد کا علاقہ ہے.
یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹیا۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ۔ اللہ نے مجھے میدان بدر میں بھی ہاری کی سعادت بخشی، وہاں پر ہے قبرستان کے ہے سامنے ہی بورڈ لگا ہوا ہے جس میں 14 بدری صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 13 صحابہ یہیں شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوئے، ان کی قبر بھی راستے میں ہے، لیکن ان سب 14 صحابہ کے نام لکھے وہاں پر۔ لیکن اس میدان میں یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہو۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہوں بلکہ مجھے مطلع لگے کہ صحابہ کرام نے ان کے بازو ایسے جیسے پرنیاں ہوتی ہیں نا، ایسے بڑے مضبوط قسم کے۔ پھر شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تشریف لائے، وہیں ہے تو وہاں، اور پھر دوبارہ ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر ان کو وہاں احترام کے ساتھ ایک ہے وہاں دوبارہ دفن کیا گیا۔ وہ جگہ وہاں احاطہ بنا ہوا ہے، میں نے وہاں حاضری دی باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ادا کر دوں، آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت یاد رکھنا۔ یہ سکرین پر ہر ایک نہ سنا کریں، کسی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں ہلکا جملہ نکلے وہ زہر نکل رہا ہے، الحمدللہ من کرے وہاں پر بڑھ رہی ہے۔ اور کرتا رہتا ہوں بھائی فاروق صاحب، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، یا آپ جیسے نیک بزرگ حضرات ہیں جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبت ہے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ پانی بھائی کتاب اوپر سے نہیں دینا پڑی، ادھر سے ایک اعلان بھی کری جی۔ آئندہ جمعے کو شاید میں ختم نبوت کانفرنس ہے، وہاں پر ہر سال جاتا ہوں، وہاں پر الحمدللہ، وہاں آئندہ جمعہ شاید وہاں میں جناب نگر میں ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ حاضر ہوں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔